بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ تنازعات، متنازع فیصلوں اور دیگر جو معاملات ہیں اس سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج وقت کے وزیر اعظم سے یہ کہے کہ وزیر اعظم سے کہہ دو، اس کو پیغام بھیجوائے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے؟ یہ ایک کھلی دھمکی ہے۔ یہ دھمکی کس جج نے کیوں دی، کب دی، اس حوالے سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے دو خبریں ہیں، دونوں کی دونوں امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک معزز جج صاحب کی مبینہ طور پر ان کی ایک کسی جج صاحب کی ایک صاحبزادی کی کوئی ویڈیو ہے ڈانس پارٹی میں، اس حوالے سے بات ہوگی کہ یہ کتنا قبیح، مکروہ، قابل مذمت فعل ہے کہ آپ کسی کی ذاتی نجی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہوئے وہ ویڈیوز آپ وائرل کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حکومت پاکستان کو ایک اور شدید دھچکا پہنچا ہے، جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد سپریم کورٹ کی دی گئی تاریخ یعنی 14 مئی کو انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ نہ صرف اعلان کیا بلکہ حتمی شیڈیول بھی جاری کر دیا۔ شیڈیول کچھ اس طرح ہے، کاغذات نامزدگی تو پہلے ہی جمع ہو چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں جو تاریخیں دی گئی ہیں، 10 اپریل کو لاسٹ ڈیٹ فار فائلنگ آف اپیلز اگینسٹ ڈیسیجنز آف دی ریٹرننگ آفیسر، یعنی جو ریٹرننگ آفیسرز نے کوئی فیصلہ کسی کے خلاف کیا ہے، نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں، اس کے لیے آخری تاریخ ہے 10 اپریل۔ 17 اپریل جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ فار ڈیسائیڈنگ آف اپیل، یعنی اپیلوں کا فیصلہ ہوگا وہ اپیلیٹ ٹریبیونل کی جانب سے۔ اس کے بعد 18 اپریل کو پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس، یعنی جو امیدوار ہیں ان کی جو ریوائزڈ لسٹ ہوگی اس کو شائع کیا جائے گا۔ 19 اپریل کو لاسٹ ڈیٹ فار withdrawal آف کینڈیڈیٹس اینڈ پبلیکیشن آف ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس، یعنی 19 اپریل کو جو کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ withdraw کر لیں گے، اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے، ان کی آخری حتمی جو فہرست ہے وہ جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی۔ 20 اپریل کو الیکشن سمبل، یعنی وہ جو الیکشن کے نشانات ہوتے ہیں، جو سمبلز ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے، وہ الاٹ کیے جائیں گے یا امیدواروں کے، اور 14 مئی کو الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ اب یہ تو صورتحال ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی، اور اس کے بعد حکومت کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر کوئی سوال یا اعتراض نہیں اٹھایا، جس طرح کے اعتراضات الیکشن کمیشن کے وکلاء سپریم کورٹ کے اندر اٹھاتے رہے ہیں۔ اب اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو مینوان تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کروں وہ دھمکی جو سپریم کورٹ کے جج صاحب نے وزیر اعظم کو دی، اس حوالے سے بات کروں وہ کیا دھمکی ہے۔ دھمکی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا پس منظر کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم خبر۔ چند دنوں سے ایک ویڈیو، ڈانس کی ایک ویڈیو وائرل ہے، جس میں اس کو وائرل کرنے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک معزز سینئر جج صاحب کی صاحبزادی جو ہے وہ اس میں ڈانس کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر اس ویڈیو میں 4-5 خواتین کہہ لیں، لڑکیاں کہہ لیں، معاف کیجیے گا، وہ ڈانس کر رہی ہیں، اس میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، سب کی سب خواتین ہیں، اور وہ ڈانس کرتے کرتے عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہیں۔ یقیناً یہ پی ٹی آئی کی سپورٹرز ہوں گی۔ اب اس طرح کی ویڈیو وہ وائرل کی گئی ہے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں ایک معزز جج صاحب کی ایک صاحبزادی بھی شامل ہے۔ یہ گرج چمک کی آپ کو آواز آ رہی ہوگی، تو اس وقت یہاں پر شدید قسم کی گرج چمک اور بارش جاری ہے۔ اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بند کمرے میں کچھ خواتین ڈانس پارٹی کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں اپنے طور پر، وہاں پر کوئی مرد موجود نہیں ہے، اب یقینی طور پر یہ ویڈیو بھی کسی خاتون نے ہی بنائی ہوگی جو اس پارٹی میں موجود ہے، اور بعد میں وہ ویڈیو پھیلتے پھیلتے کرتے کرتے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ اب یہ کہنا کہ دیکھیں اس میں فلاں جج کی صاحبزادی جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے، تو اگر کسی نجی محفل میں ہماری خواتین جو ہیں وہ شادی بیاہوں پر یہ جو مہندی کی رسم یا مختلف جو رسومات ہوتی ہیں، برتھ ڈے پارٹیز پر ہماری خواتین ڈانس کرتی ہیں، ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ جہاں پر خواتین اس قسم کا ڈانس کر رہی ہوں یا ناچ رہی ہوں اپنی خوشی کے موقع پر، وہاں پر مرد حضرات کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، مرد وہاں پر نہیں ہوتے، نہ کوئی محرم ہوتا ہے نہ کوئی غیر محرم ہوتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہے، ایلیٹ کلاس سے ہیں تو وہاں تو مخلوط محفلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے اگر ایک مان بھی لیا جائے کہ وہ جج صاحب کی ہی صاحبزادی ہیں اور وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہیں، ساتھ ڈانس کر رہی ہیں، تو ایسی ویڈیو کو وائرل کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ آپ خود سوچیں، جس شخص نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے اس کی بہن یا بیٹی کی، اس کی بیوی کی، ماں کی ویڈیو کوئی اس طرح وائرل کر دے بغیر پوچھے اور یہ الزام لگا دے کہ دیکھو جی فلاں شخص کی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں یہ ڈانس کر رہی ہے، کتنی معیوب بات ہے۔ خواتین کسی بھی آپ کے دشمن کی بہن بھی ہو تو آپ کو اسے اپنی بہن سمجھنا چاہیے، دشمن کی عزت کو بھی، اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بیٹیاں بہنیں سب کی سانجھی ہونی چاہیے۔ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے، یہ جس نے بھی کیا ہے اس پر میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کو حرکت میں آنا چاہیے۔ وہ میرے پاس بھی وہ ویڈیو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچی ہے، تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، 4-5 خواتین ناچ رہی ہیں، ہلا گلا کر رہی ہیں، اگر وہ عمران خان کے نعرے لگا رہی ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی بھی شخص، میں اپنے سننے والے دیکھنے والوں سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن ان کی جو رائے کا احترام مجھے کرنا چاہیے۔ اگر وہ کسی پارٹی کے سپورٹر ہیں اور میں اس پارٹی سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہوں، انہیں میری رائے کا احترام کرنا چاہیے، مجھے ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، یہ ہر ایک کا حق ہے، اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دلیل کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو قائل کریں، نہ کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں بہنوں کی عزتیں اچھالیں اس طرح کے جی، اور یہ ظاہر کریں کہ جناب دیکھیں جی فلاں جج کی بیٹی جو ہے وہ عمران خان کی حامی ہے اور وہ ڈانس کرتے ہوئے عمران خان کے نعرے لگا رہی ہے۔ میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ جج صاحب کی بیٹی اگر ہے تو وہ اپنے والد صاحب سے کہے کہ جی آپ نے عمران خان کے حق میں ہر صورت فیصلہ دینا، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے اس بات کو یہیں پر چھوڑتے ہیں، آپ کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ تمام جو عزت دار لوگ ہیں، کوئی بھی باضمیر لوگ ہیں، وہ اس طرح کی کبھی حرکت کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے، مذمت ہی کریں گے، اور ہم بھی اس کی دل سے، صدق کے دل سے مذمت کرتے ہیں۔ اب بات ہو رہی تھی جناب کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے سٹنگ وزیر اعظم کو یہ دھمکی لگائی، پیغام بھجوایا یا ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم سے کہہ دینا کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کلپ دیکھیے۔ اس کے بعد اسی کورٹ میں سے مجھے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ گاڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا، سسرلین مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا، اور ایک جج جو عظمت سعید شیخ صاحب ہیں، انہوں نے تو ایک کہا مجھے، میں وزیر اعظم تھا پاکستان کا اور کسی کی پروموشن کا معاملہ تھا، آپ کبھی سنیں گے وہ معاملہ تو آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ تو وہ جج صاحب چاہتے تھے کہ اس کی پروموشن ہو، مجھے پتہ بھی نہیں کیس کا، اور وہ نیچے ہی جو ہے نا وہ بیوروکریسی میں، گورنمنٹ میں وہ کیس کہیں تھا، پتہ نہیں پروموشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے،
آپ اندازہ کریں کہ یہ ریمارکس ایک جج ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں پاس کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بے وقت کر کے رکھ دیا ہے، حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کلپ میں ملک کے 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم نواز شریف یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید شیخ نے ان سے ایک سفارش کی، کسی کی پروموشن کی، اور وہ پروموشن شاید نہ ہو سکی، اور یا جو بھی معاملہ ہوا اس پر جسٹس عظمت سعید شیخ نے ان کو یہ دھمکی دی اڈیالہ جیل جانے کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ عظمت سعید شیخ جو ہیں یہ وہ اسی بینچ میں شامل تھے جس بینچ نے نواز شریف کو سسیلین مافیا کا خطاب بھی دیا، گاڈ فادر کا بھی خطاب دیا، نائل بھی قرار دلوایا یا دیا۔ اور پھر یہ عظمت سعید شیخ وہی جج ہیں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، جنہیں ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے، جی ہاں عمران خان نے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر بھی نامزد کیا یا بنا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو اس وقت عظمت سعید شیخ نے یہ دھمکی دی تھی تو میاں نواز شریف نے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے دھمکی دی؟ اور دھمکی کیوں دی؟ سفارش کی۔ کیا ایک سپریم کورٹ کے ایک جج کو یہ زیب دیتا ہے؟ کیا اس کے کوڈ آف کانڈکٹ کی یہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ مس کانڈکٹ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج اپنے کسی عزیز کی پروموشن کی یعنی ترقی کی سفارش کرے ملک کے وزیر اعظم سے؟ کیا یہ بات جائز ہے، قانونی ہے، ایک جج کے شایان شان ہے؟ لیکن میاں نواز شریف نے اس وقت نہ اس بات کا اس پر ایکشن لیا، نہ ریفرنس فائل کیا، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں وہ میاں نواز شریف آج کر رہے ہیں، یہ اس وقت اگر کرتے اس جج صاحب کے خلاف اگر بیان نہ دیتے، اپنی پارٹی کے کسی رہنما سے کہہ دیتے کہ دیکھیں جی یہ جج صاحب کا تو میرے خلاف ان کا ایک ذاتی بغض ہے، ایک اناد ہے، تو بات بھی بنتی۔ آج وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف غلط الزام لگا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف خدا نخواستہ دروغ گوئی کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، سچ بول رہے ہوں گے، لیکن سچ بولنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ یہ کہتے تو اس بات میں بہت وزن ہوتا۔ بہرحال یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عدلیہ نے آج بھی، اگر آپ دیکھیں آج بھی ہماری عدلیہ کے بعض جج صاحبان نے وہ کردار اپنا لیا ہے جو آج سے 3-4 سال پہلے جو کردار پاکستان کے آرمی چیف یا ڈی جی ISI یا جو کمانڈر 10 کور ان کا جو ہوتا تھا، حکومت پر، وزیر اعظم پر دباؤ رکھنا، کابینہ پر دباؤ رکھنا، اپنے جائز ناجائز فیصلوں کو، احکامات کو منوانا، اپنی ایکسٹینشن کے لیے لابینگ کرنا، بالکل وہی کردار جو ہے آج کل ہماری سپریم کورٹ کے کچھ معزز جج صاحبان نے اپنا لیا ہے۔ کسی کو ایکسٹینشن درکار ہے، کسی کی خواہش یہ ہے کہ عمر یعنی جج کے ریٹائرمنٹ کی، چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کی عمر میں 65 سال کی بجائے 68 سال کر دی جائے، اس میں 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے۔ اختیار ہر شخص دوسرے ادارے کے اندر جا کر اس کا اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا ادارہ چاہے بھاڑ میں جائے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اپنے ادارے کی ساکھ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے، نیچے زمین بوس ہو جائے، لیکن ہمیں مزہ آتا ہے، چسکا آتا ہے، ہم دوسرے ادارے کے معاملات میں مداخلت کریں۔ بہرحال بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رمضان کے اس مہینے کی برکتوں کی وجہ سے، لوگوں کی عبادات کی وجہ سے اس ملک پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔